औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्या हाल चाल है आपका? जैसे कि आप जानते हैं, बोर्ड के इम्तहानात पाकिस्तान में शुरू हैं, मैट्रिक हों या एफएससी। और इसी तरह बलूचिस्तान बुक बोर्ड की जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी, उन्हीं में से मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं पुराने पेपर्स सॉल्व करवाऊं। और इससे पहले भी कुछ तलबा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तलखीस निगारी पर कोई वीडियो बना दूं। तो मैंने यहाँ पर 2018 है उसका पेपर एक दो मैंने उठा ली हैं। उसमें से दो क्वेश्चन मैंने तलखीस निगारी के जो बलूचिस्तान की सालाना इम्तिहान में आए हुए हैं, पास्ट पेपर हैं ये। तो यहाँ पर ये देखिए, सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल इबारत की तलखीस करें और मुनासिब उन्वान आपने इसका तजवीज़ करना है। 4 नंबर आपकी अगर तलखीस निगारी के हैं, 1 नंबर आपके उन्वान का होता है, टोटल 5 नंबर हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, मैंने इसके आपके लिए लिखा है तो उसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हमारे मुल्क में पीने के लिए साफ पानी किल्लत के बायस खुसूसन देही इलाकों में सतही आबी ज़खायर मसलन नदी, नालों, दरियाओं और शहरों से पानी हासिल किया जाता है। देही अवाम चूंकि सेहत के उसूलों से नाबल्द होते हैं, इसीलिए बेधड़क पीने के लिए आलूदा पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में वबाई अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान में 40% अमवात का सबब आलूदा पानी का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे देखिए, तलखीस निगारी मैंने इस पैराग्राफ को उठाकर आपके लिए दोबारा लिखा है। अच्छा बच्चों, आप ये देखें कि तलखीस निगारी का मतलब दरअसल किसी भी इबारत को, चाहे वो कितनी भी तवील या मुख्तसर हो, कितने अल्फाज पर मुश्तमिल क्यों ना हो, उसको ऐसा मुख्तसर करना होता है कि उसके असल मायनी, मफहूम और उसके अंदर दी गई मालूमात तब्दील नहीं की जाती, बल्कि अल्फाज का दोबारा से ऐसा इंतखाब करके लिखा जाता है कि वो मुख्तसर हो जाती है। इसको हम खुलासा निगारी भी कहते हैं, मगर खुलासा निगारी के लिखने के कुछ असूल और कवायद और तरह से होते हैं, और खुलासा अमूमन एक तवील सबक या नज़म का होता है, जो उस मुकम्मल नज़म या सबक को अपने अहाता तहरीर में लाया जाता है। तलखीस में हम किसी पैराग्राफ को, इक्तबास को देखते हैं और उसको हम मुख्तसर करते हैं, छोटा करके लिख देते हैं। आपके पेपर में लिखा हुआ है कि आप इस पैराग्राफ की तलखीस ऐसे करें कि तकरीबन 40 अल्फाज इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो ये 40 अल्फाज से एक आध लफ्ज कम है, ज्यादा नहीं है। आपको भी लफ्ज कम लिखने होते हैं, जितनी आपसे डिमांड की जाती है, जितना आपसे मुतालबा किया जा रहा होता है, उससे कम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पीने के साफ पानी की किल्लत की वजह से जमीनी आलूदा पानी पीकर देहात के नासमझ लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में 40% वबाई अमराज से मरने वाले यही लोग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये देखिए, एक तो हमारा मुल्क है, फिर पीने का साफ पानी है, उसकी किल्लत है, देही इलाके हैं, फिर पानी के ज़खायर का नाम है, फिर देही अवाम जो हैं वो सेहत के उसूलों से नाबल्द होते हैं और ये पानी पीते हैं। वबाई अमराज, पाकिस्तान में 40% अमवात और ये आलूदा पानी। अच्छा, जब आप तलखीस करें तो आप एक रफ पेपर पर ये चीदा चीदा इंफॉर्मेशन और मालूमात लिख लें, और फिर अब ये करें कि उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए और उनमें से गैर जरूरी अल्फाज को खारिज करते हुए आप जब उन्हीं अल्फाज का एक मजमुआ तख्लीक करेंगे जुमलों में, तो आपकी एक मुख्तसर सी तहरीर आ जाएगी, जिसमें यही बातें
موجود ہوتی ہیں مگر چھوٹی ہوتی ہیں، وہ لکھی ہوئی مواد کم ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ اسی طریقے سے ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً یہ الفاظ جو ہیں یہ 40 سے 1-2 الفاظ لفظ جو ہیں یہ کم ہیں، اور یہ آپ کی ڈیمانڈ دونوں طرح سے پوری کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ اب ہماری تلخیص ہو گئی ہے۔ دیکھیں اس میں نہ تو پانی کا کوئی کمی بیشی ہم نے کی ہے، الفاظ اور زمینی آلودہ پانی یہ جو لکھے ہوئے ندی نالے دریا، اس کو ہم نے 2 لفظوں میں ڈال دیا ہے۔ پھر لوگ جو ہوتے ہیں دیہی عوام کے اصولوں صحت کے اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اس کو ہم نے یہاں پر مختصر کیا ہے، پورا جملہ نہیں بنایا ہے، آگے سے اس کا دوسرا حصہ اٹھا لیا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے ہم نے اس کی یہ تلخیص کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں۔ یہ آپ زیادہ بہتر تب کر سکیں گے جب آپ کسی بھی پیراگراف کی خود تلخیص کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تلخیص کا طریقہ ہے۔ ایک اور میں نے آپ کے لیے یہاں سے لیا ہے، سوال نمبر 3 ہے یہاں پر، والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہیں۔ اس کو میں نے یہاں پر آپ کے لیے کیا ہے، والدین کی اولاد پر اس قدر احسانات ہیں کہ اولاد اگر تن من دھن سے اپنے آپ کو خدمت والدین میں لگا دے تب بھی وہ ان گراں عظیم اور قابل قدر احسانات سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ والدین مصیبت میں رہتے ہیں مگر اپنے بچوں کی راحت کا سامان کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اولاد کا پیٹ پالتے ہیں مگر اولاد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، اولاد کے آرام و راحت کے لیے دن کا چین، رات کا آرام اور دل کا سکون ختم کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اسے شعور آئے تو اپنے والدین کی ہر ممکن خدمت کرے۔ تو اس پیراگراف میں ایک تو والدین اور اولاد ہیں، پھر احسانات ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے گا والدین مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں، اپنی راحت کو قربان کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اولاد کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ یہاں پہ 3 پورشن ہیں اس پیراگراف کے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر اس کے بعد یہاں سے لے کر آپ کا یہاں تک ایک حصہ بنتا ہے، پھر آخری یہ والی لائن الگ ہے، یہاں پھر دوبارہ اولاد سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھیے میں اس کو کس طرح کر رہی ہوں، والدین کے عظیم احسانات کا بدلہ اولاد دینے کے قابل نہیں ہو سکتی، وہ اپنی اولاد کی راحت اور پرورش کے لیے مصیبت بھوک برداشت کرتے اپنا آرام قربان کرتے ہیں۔ اولاد پس اولاد شعور آنے پر والدین کی خدمت کرے۔ اب یہ الفاظ بھی تقریباً 40 الفاظ ہیں جس کی ڈیمانڈ آپ کے پیپروں میں کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے اس کو میں نے مختصر کیا ہے، اور یہاں پر اتنی چھوٹی سی ایک تحریر بنائی ہے، مگر اس تحریر کی کوئی بھی چیز اور معلومات ایسی نہیں ہے جو یہاں پر آپ کو نظر نہ آتی ہو۔ اب یہ ہوتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ اسی تلخیص کا ایک آپ نے عنوان بھی دینا ہے، یعنی کہ اس چھوٹے سے اقتباس کا ایک اپنا علیحدہ انفرادی عنوان آپ دیں، یعنی کہ اس کو نام دیں کوئی۔ تو بچوں عموماً بچے یہ کرتے ہیں کہ یہیں سے کوئی الفاظ اٹھاتے ہیں، اگر قائد اعظم کی زندگی پر کوئی پیراگراف لکھا ہوا نظر آیا تو اس کا نام قائد اعظم رکھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اور ڈفرینٹ موضوعات ہوتے ہیں مختلف قسم کے، مگر یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات ٹیچر آپ کے جو پیپر چیکر ہوتے ہیں، ممتحن ہوتے ہیں، وہ اس کے نمبر دے دیتے ہیں، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو مرکزی خیال ہے اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ایک مختصر عنوان خود سے بنانا چاہیے۔ تو اس کا 1 نمبر مخصوص کیا جاتا ہے، آپ کو خود اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے
اور بہترین کام کرتے ہوئے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے موجود اقتباس کا آپ عنوان دے سکتے ہیں خدمت والدین، اور اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں عنوان والدین اور ان کی خدمت، حقوق والدین۔ اسی طریقے سے آپ مناسب انداز میں نام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھ لیجئے، پانی ہے، قلت ہے، دیہی عوام ہے، تو آپ اس میں یہ دے سکتے ہیں دیہی عوام کے مسائل، یا آپ کہہ سکتے ہیں وبائی امراض اور ہمارے دیہات۔ اسی ٹائپ کی آپ اسی طرح کے مختلف عنوان آپ دے سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیں اور ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں اور خود کوشش کریں، اپنی کاپیز پر اس کی پریکٹس کرتے رہا کریں، تب آپ اس کے اندر بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اس کو لائک بھی کیا کریں، اور اچھے سے کمنٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔